تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ، اولاد اور مال سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ حدیث کا ایک ترجمہ ہے۔ یہ حدیث، حکم، بات، کلام بہت مرتبہ سنا بھی ہے اور خود بھی لوگوں کو بتایا ہے، خود کو بھی سنایا ہے۔ آج جب سنا تو الفاظ تو ویسے ہی تھے جیسے کہ ہیں اور ہمیشہ سے ہی سنتے آئے ہیں، مگر دل نے اور دماغ نے کہا بات کچھ یوں نہیں ہے جیسے کہ نظر آ رہی ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، ہمارے دین کے رجحان میں، امن میں بے حسی مجھے لگا اسی لیے ہو گئی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ چاہا کیا گیا ہے، اس حدیث سے بتایا کیا گیا ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ ہم بات بات پہ اور بات بے بات اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کا لگے کہ وہ رسول اللہ کے لیے میرے جذبات کی مطابقت کے جذبات نہیں رکھتا، بیان نہیں رکھتا، یا بیان میں جو مغز ہے اس کو نہیں سمجھتا، سنبھالتا، تو اس کو مر جانا چاہیے، استغفر اللہ، برباد ہی ہو جانا چاہیے۔ ہم مرنے مارنے لگ جاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، زندہ جلاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گھر، کام، کاروبار، اولادیں اجاڑ دیتے ہیں۔ کیا یہی وہ پیار ہے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ؟ اسی کا حکم ہے کیا؟ ہر وقت خود سے سوال کریں گے تو الفاظ حل ہوں گے۔ کیا یہی سبق ہے اس عظیم ہستی کا جس کے پیار اور تکریم کے لیے آپ یہ سب نحوست اور افراتفری مچا رہے ہیں؟ کیا پیار کا یہ مطلب ہے کہ آپ جہنمی ہو جائیں اس مار دھاڑ سے؟ کبھی سوچا ہے؟ گتھم گتھا ہونا اور جو جی مانتا ہے کرتے جانا، آپ کو کیسے یہ سمجھ آئی کہ یہ عقیدت ہے؟ مارنے والا مرتے دم تک بے سکون رہتا ہے، اجاڑنے والا کبھی بس نہیں سکتا، اور پیغام کو دل و دماغ سے صحیح نہ سمجھنے اور عمل کرنے والا کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ تف ہے اس سوچ پہ۔ جس کے پیار میں آپ یہ تباہی مچا رہے ہیں، یہ تو شوشہ ہے نا، اس لیے کہ ان کا پیغام تو آپ کو بھی نہیں معلوم، تبھی خود کی حرکات کی وجہ سے خود بھی بدنام ہو رہے ہیں اور ہمارا بھی سر شرم سے جھکوانے پہ کمر باندھے کھڑے ہیں۔ مرنے مارنے سے پہلے دیکھیں تو جھانکیں وہاں ان اوراق میں جو آج بھی موجود ہیں، بات کو، پیغام کو ریوزٹ کریں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کوئی بات۔ رسول اللہ کیا کر کے دکھا رہے تھے؟ خود کے وجود سے، خود کی زبان سے۔ پیارے نبی نے پیار کر کے دکھایا، کروا کے دکھایا، خود کو منوایا، تو ہی اللہ سونے کے پاس مقام پایا۔ رحمت للعالمین نے کسی سے کہا کہ مجھے اور میرے اللہ کو جو نہیں مانتا اس کو سمجھاؤ، بتاؤ، مناؤ نہیں بلکہ مار ڈالو، ختم کر دو؟ کیا یہ کہا کہ زبردستی منوانا، نہ ماننے کو آگ لگا دو، ہڈیاں پسلیاں توڑ دو، میرے پیار میں اس کو جینے کا کوئی حق نہ دو؟ کبھی بھی کہیں بھی کوئی ایسا جملہ آپ کے علم میں ہے؟ آپ کا یہ ارشاد ہے نا، کسی کو خدا کو برا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے خدا کو برا نہ کہیں۔ اللہ سونا فرماتا ہے میں نے تمہارا دین تمہارے لیے آسان کر دیا، تو یقیناً آسان ہے، اور نہ تو اللہ نے ہی زبردستی کا کہا، اور تشدد تو پیارے نبی کا پیغام ہے ہی نہیں۔ آپ تو پیار ہی پیار تھے۔ ہم کہتے تو ہیں مگر کرتے نہیں ہیں۔ آپ کا پیغام جو کل انسانیت کے لیے ہے وہ بھی پیار ہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ زندگی تو اللہ کی نعمت ہے، آپ کو اس کو لینے کا کوئی حق بھی نہیں، اور پیغام اور پیار جس کا مقدر ہے اور جس کا مقدر ہوگا اس کو سمجھ بھی آ جائے گا۔ آپ ایسی فکر نہ کریں کہ ان کو زندگی سے محروم کر دیں، خود کی فکر کریں۔ آج جب یہ حدیث میں ٹی وی پہ میں نے سنی تبھی میرا دل بے چین ہو گیا۔ دل و دماغ نے کہا کہ معاملہ یوں نہیں ہے جیسا کہ الفاظ بتا رہے ہیں، سمجھنا چاہیے حوصلہ کر کے۔ ابھی ذرا حضور کی بات تھوڑی دیر کے لیے نہیں کرتے، خود کی کرتے ہیں۔ ہم ناچیز کیا کسی کو لکھ لکھ کے دیتے ہیں کہ محبت ہے؟ اب خیر لکھ لکھ کے دینے کا رواج بھی آ گیا ہے۔ ماں سے محبت، ماں کی مجھ سے محبت کیا لکھ کے دی جاتی ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہیں؟ خود سے، میرے والد سے، خود کے ماں باپ اور جائیداد سے بھی زیادہ۔
ان کا ان کے رویے سے، میرے کرتوے سے معلوم پڑتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کہاں کھڑے ہیں۔ اس کی اشتہار بازی نہیں چاہیے، کوئی کوئز پروگرام تھوڑا ہی ہے پیار کا، عزت کا۔ تو اللہ سونے سے یا اس کے محبوب رحمت للعالمین کو ایسے ہی ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ معنی حضور سے پیار ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی پبلک پراپرٹی نہیں ہے کہ اس پہ بات ہو۔ کوئی دل کھول کے دیکھا تھوڑا ہی نہ جا سکتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے آج خود سے یہ حدیث سن کے کہا، بلکہ پوچھا، میرا دین کیا ہے؟ میرا، آپ کا، بنی نوع انسان کا مکمل دین؟ جھٹ سے جواب آیا، قرآن اور سنت اور حدیث، یعنی فرمان اللہ اور فرمان رسول، اور بس۔ اس کو سمجھنا اور سمجھ کے پہلے عمل کرنا اور حوصلے سے بیان کرنا۔ کوئی نامعقول ہو تو اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جانا ہے، نہ کہ اس کو آگے پہنچا دینا ہے۔ ہم کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہدایت کی دعا، قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ رحمت للعالمین کو عزیز رکھنا، سب سے عزیز رکھنا، جو کہ حدیث ہے، القرآن، سنت اور حدیث پڑھنا اور عمل کرنا ہے، اور بس۔ یہی آخری نبی سے پیار ہے، عقیدت ہے، عشق ہے، جنون ہے، مومن ہونا ہے۔ جو بھی کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں، آپ کی توقیر، آپ کی عزت ہے، اور مکمل دین۔ جس نے اللہ کا پیغام یعنی قرآن اور حضور کا پیغام یعنی سنت اور حدیث کو مانا، جانا، سمجھا اور عمل کیا جیسے کہ چاہا گیا ہے، جیسے کہ حکم ہے، وہی حضور کے قریب ہے، جنت کا مستحق ہے انشاءاللہ۔ حضور اسی کی شفاعت کریں گے روز قیامت باذن اللہ۔ صحیح سمت کا تعین ہو جانے کے بعد کیا چاہا گیا ہے مجھ سے؟ کسی کی نہ سننا، بھلے وہ کوئی آپ کا پیارا ہو، عزیز ہو، دوست یا ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہی چاہا گیا ہے، کہا گیا ہے، مقصود ہے اس حدیث سے۔ بات مکمل یوں ہوتی ہے کہ حضور کے فرمان سے اوپر کچھ نہیں ہے، بھلے ماں باپ کا فرمان یا ماں باپ کی ناراضی، اولاد کا دور ہو جانا، چھن جانا، یا مال کا برباد ہو جانا، نہ رہنا۔ یہی ہے رسول خدا کا سب سے زیادہ عزیز ہو جانا۔ میں یہی جان پایا ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔